السلام علیکم یا علی مدد حق حیدر. امید ہے تمام شیعہ سنی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے رضا کربلائی سے کیا تکلیف ہے، عنبر نقوی سے کیا تکلیف ہے. ہاں جی، یہ خواتین آ کے میک اپ کر کے حجاب پہن کے گلابی سا اور منقبت پڑھ رہی ہیں، تو مجھے ان سے کیا تکلیف ہے؟ تو بھائی مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن کل کو میری بیٹی جب آ کے یہی کام کرے گی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. اور وہ اس نے یہی اگر سمجھ لیا کہ یہ دین ہے جو عنبر نقوی کر رہی ہیں، کیونکہ پیغام دین کا پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، منقبت مولا علی کی پڑھ رہی ہیں، تو اگر کل کو میری بہن میری بیٹی آ کے یہی حرکت کرے گی تو اس کے پاس ایک دلیل بن جائے گی. وہ کہے گی کہ والد صاحب وہ دیکھیں دین کے نام پہ ہی عنبر نقوی نے یہ والا حجاب پہنا ہوا ہے، یا رضا کربلائی آ کے تو ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں اور وہ منقبت بھی پڑھ رہی ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو بھائی اگر میں نے آج اس کے خلاف انکار نہیں کیا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، تو سب غلط اور صحیح مکس ہو جائے گا. آئیے اب میری بات کا یقین آپ شاید نہ کریں، اور ٹھیک ہے، میں کون سا عالم دین ہوں. تو آپ کو عالم دین مولانا حسن مجتبیٰ نقوی صاحب سے یہ سوال پوچھ کے بتاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ جو خواتین منقبت پڑھ رہی ہیں اس کا جواب کیا ہے. تمام چیزیں جو انسان کے پاس ہیں وہ خدا کی دی ہوئی ہیں، وہ اس کے مانتے ہیں. تو عورت کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عفت دی ہے، حیا دی ہے، عزت دی ہے. تو یہ عفت، حیا اور عزت خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں. یہ خود سے عورت کے پاس نہیں ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اور اس کا جو امتحان ہے یا جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان امانتوں کی وہ حفاظت کرے، اور اپنے آپ باقی کی جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں ان کو جس طرح سے اس نے کہا ہے اس طریقے سے ان کو استعمال کرے، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا جائے. اور اس کا جو مظہر ہے کہ کیسے عفت، حیا اور عزت کی حفاظت کرنی ہے جو کہ خدا کی امانتیں ہیں، اس کے لیے اسلام میں عورت کے مقام کا الگو یا اس کا رول ماڈل، یا جس طرح سے ایک عورت کو ہونا چاہیے اپنا جب وہ رول ادا کرے گی اس دنیا کے اندر ایک ماں کا، یا وہ رول ادا کرے گی ایک بیوی کا، تو ان عورتوں کے لیے جو موحد ہیں یا جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، ان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگو رکھا ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ذات ہے، بی بی زینب سلام علیہا کی ذات ہے. تو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، جو کہ صحیح ہے. ان کے درجے کے اعتبار سے وہ لیلۃ القدر ہیں. امام باقر علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ بی بی کا مقام کیا ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر جو رول ایک عورت نے ادا کرنے ہیں، ان رولز کے لیے بی بی فاطمہ اس عورت کے لیے الگو ہیں. تو ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری جو حرکتیں ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، وہ ملحدوں والی ہے. اور جیسے ایک ملحد جو ہے وہ جو نعرے لگائے گی عورت، یہاں پہ جو ملحد عورت ہے وہی نعرے جو ہے وہ ہماری بہنیں یا خواتین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں وہی نعرے وہ لگا رہی. تو اگر وہ چاہیں کہ موحد بن جائیں، اگر وہ چاہیں کہ جو خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان امانتوں کو اس طرح سے استعمال کریں کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہدایت دی ہے، تو اس طرح سے اگر وہ سوچنے لگیں تو یہ سوال بھی نہیں اٹھے گا کہ ایک نامحرم مجمع یا نامحرموں کے سامنے ایک عورت منقبت پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی. یہ بات سمجھانے کی یا کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لیا جائے، یہ جگہ ہے ہی نہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے جو جس کی کہ بی بی فاطمہ الگو ہوں یا عورت کا مقام وہ سمجھ گئی ہو کہ اسلام میں کیا ہے، یا اس کی سوچ ملحد عورتوں کی جیسی نہ ہو، نہ اس کے نعرے ہوں، نہ وہ اپنی قیمت وہ لگائے، نہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی کے اہداف رکھے. تو اس کے اندر سوال نہیں اٹھتا. سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ ہمیں فقہ میں فتووں کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارا دل جو چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے دل کی چاہت پہ ہمیں مل جائے.
تو ایک عورت جو غنا کرتی ہے یا جو آواز کو اونچا نیچا کرے گی نامحرموں کے درمیان میں، تو یقیناً یہ جو ہماری سوچ ہے یہ ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے قدموں پہ اور اس کے ہی راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے، اور دین کو ایک کھیل اور کود ہم نے بنا لیا ہے۔ اس کھیل و کود کے اندر ہماری جو انانیت ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ جیت جائے، ہماری خواہشات چاہتی ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو۔ تو یہ سب مسائل، یہ فتویٰ لینا یا حرام اور حلال کی نہیں ہے، یہ ہماری وہ گندگی ہے جو باہر آ رہی ہے، اور اس گندگی کو ہم لبادہ چڑھا کے اسلام کا اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں کو وہ سوچ دے، سوچنے کا طریقہ دے، وہ زندگی کے اہداف دے، اور رسول کی ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ہماری بہنیں اپنے مقصد، ہدف، قیمت، سوچ، گفتار، رفتار، اعمال کو اس طرح سے ڈال لیں کہ وہ اپنے گھر کو ایک جنت بنائیں، اس کے اندر اولیاء اللہ کی جو ہے وہ پرورش ہو، اور اس قیمت کو سمجھیں کہ ان کی جو قیمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اسوہ دیا وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی کے درجات کے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے گھٹنے یعنی وہ جھکے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب کی گفتگو سنی کہ میک اپ کر کے منقبت پڑھنا، بلکہ بغیر میک اپ کی بھی منقبت نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے جائے کہ میک اپ کر کے آپ حجاب آدھا سا پہن کے آدھے بال دکھا کے آپ منقبت پڑھیں۔ تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے سب سے کہ یہ میسج آگے پہنچا دیں اپنے بچوں تک کہ بیٹا جی یہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس منقبت کا، یہ خاتون جو ہے وہ اپنی گلوکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اتنا سا۔ بھئی اور اتنی گلوکاریں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی لگ جائیں گی تو کیا مسئلہ ہے، یہ بھی گائیں، جتنا گانا ہے، جتنے گانے ہیں گائیں، منقبتیں پڑھنی پڑے، لیکن دین کا لبادہ اس کو ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد، حق حیدر۔